کے دور میں ایک شخص تھا جو سارنگی بجایا کرتا ہے۔ اس روایت کو حضرت مولانا نعوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا، اور حضرت مولانا نعوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہر حکایت جو ہے وہ کسی نہ کسی اس نتیجے پہ لے کے جاتی ہے جہاں پہ آخرت یاد آئے، آگے کا رستہ طے ہو، اللہ کے دیدار کی بات ہو، اس کے وصل کی بات ہو۔ اور یہ جو داستان یہ فقراء لکھتے ہیں کہ ہر درویش کے رستے میں آتی ہیں۔ یہ جو حقائق ہے نا، ہر فقیر کے رستے میں یہ ضرور آتی ہے، خواہ عام آدمی ہو، خواہ درمیانے درجے کا ہو، یا وہ فقیری سلسلے پہ چل رہا ہو۔ اس پہ بچپن آیا، اس نے کھیلنے میں کودنے میں گزار دیا، کبھی اللہ کی طرف دھیان ہی نہیں کیا، کبھی اس نے نماز کی طرف اپنے آپ کو لایا ہی نہیں، نیکی کے کاموں میں ڈالا ہی نہیں، کھیل کود میں اس کا بچپن گزر گیا۔ جوانی آ گئی، اس نے جوانی کو دکھانے میں گزار دیا۔ جب بندہ جوان ہوتا ہے نا تو اپنی ہستی کو دکھانے میں گزار دیتا ہے، بڑے بڑے کپڑے پہنتا ہے جناب، نئے نئے جوتے پہنتا ہے، نئے نئے کام کرتا ہے جس سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، دیکھیں اس کی طرف۔ لیکن زمانہ اب ایسا آ گیا ہے کہ دیکھا اسی کو جاتا ہے جس کے پاس دنیا کی دولت ہے۔ باقی بے شک کوئی مفتی ہو، کوئی عالم ہو، کوئی قاری ہو، کوئی حافظ ہو، جو سادہ سے کپڑے پہن لے گا، جو فقیروں جیسے رہے گا، اس کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوتا۔ اس نے بھی اپنی جوانی جو تھی وہ ساز بجانے میں گزار دی، یعنی اس حقائق کے مطابق وہ جو سرنگی کا ساز بجایا کرتا تھا اس جیسا کوئی ساز نہیں بجا۔ یہاں ساز بجانے سے مراد یہ لیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہ زندگی کا ساز ہی بج رہا ہے، زندگی کا ساز ہی بج رہا ہے۔ کبھی کوئی سر لگ جاتی ہے، کبھی غصے والی سر لگ جاتی ہے، کبھی پیار والی سر لگ جاتی ہے، کبھی ہوس والی سر لگ جاتی ہے، کبھی مسجد میں جانے والی سر لگ جاتی ہے، کبھی رونے والی سر لگ جاتی ہے۔ یہ زندگی کا ساز بج رہا ہے۔ اس نے ساری زندگی پیسہ کمانے کے لیے ساز بجایا۔ آج ہم بھی اپنی زندگی کو غور یہ کرنا ہے، ہم بھی اپنی زندگی کو آج اسی نہج پہ لے کے جا رہے ہیں کہ دنیا کمانے کے لیے اپنا ساز بجا رہے ہیں۔ یہ ساز ہی بجنا ہے۔ اگر میں بول رہا ہوں اور میرے بولنے میں دنیا شامل ہو جائے تو یہ ساز دنیا کے لیے ہے۔ اگر میں حضور کے لیے بولوں گا تو یہ سرکار کے لیے ہوگا، اگر میں صحابہ کی شان میں بولوں گا تو یہ ان کے مرتبے اور مقام کے لیے ہوگا۔ لیکن افسوس آج کا انسان صرف اپنے لیے ہی اپنی زندگی کا ساز بجا رہا ہے۔ اس نے ساری زندگی ساز بجاتا رہا، پیسے کماتا رہا، روٹی چوری کرتا رہا۔ آخر جب وہ بڑھاپے کی طرف مائل ہوا، آہستہ آہستہ کان ڈوبنے شروع ہو گئے۔ اب وہ جسم میں طاقت بھی نہ رہی، کمزوری آ گئی، اور آہستہ آہستہ اس کے ساز میں وہ آواز نہ آئی۔ بات تو سمجھنے کی ہے حقائق، لیکن اس کو ہم اگر اپنے اوپر لاگو کریں تو قرآن نے تو پہلے کہہ دیا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، یعنی غفلت میں رکھا تم کو دنیا زیادہ کرنے کی ہوس میں، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ بچپن آیا کھیلنے میں گزار دیا، جوانی آئی کبر میں گزار دیا، دکھانے میں گزار دی، اور جب بڑھاپا آیا اب تو حتی زرتم المقابر، اب تو قبر میں جانے والے ہو گئے۔ تو جب قبر میں جانے والے ہوتے ہیں اور بڑھاپا آ جاتا ہے پھر ایک ہی کام ملتا ہے، یا تسبیح پکڑ لی اور مسجد میں چلے گئے، اور وہ بھی کوئی ثابت رہتا ہے
جنہوں نے ساری زندگی ایسے گزاری ہوتی ہے وہ مسجد میں سوائے تنقید کے کرتے بھی کیونکہ وہ عادتیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں. اس نے ساری زندگی دنیا کے لیے سال گزارا. بات سمجھنے کی ہے. کیا بات ہے. جب طاقت ختم ہو گئی، دانت نہ رہے، دانتوں کی وجہ سے آواز ہی خوبصورتی ہے. اس کی آواز میں وہ سوز نہ رہا، وہ درد نہ رہا، وہ ساز نہ رہا. اور جب پہلے جب بجاتا تھا تو دنیا کھڑے ہو کے سنتی تھی. اب وہ جس گلی میں پتہ چل جائے کہتے اس کا ساز بے حیا ہو گیا. اب اس میں وہ سوز وہ ساز نہیں رہا. اب کوئی اس کے قریب نہیں آتا تھا. آہستہ آہستہ بھوکا مرنا شروع ہو گیا. ایک ایک روٹی کو محتاج ہو گیا. ایک دن روتے روتے بھوک کے عالم میں قبرستان نکل گیا اور قبرستان میں جا کے اس نے وہ سرنگی بجانی شروع کی. اب دنیا پیچھے چھوڑایا تھا. کوئی بیوی بچے یاد نہیں تھے، کوئی اپنی بچپن یاد نہیں رہا، جوانی یاد نہیں رہی، کوئی پیسوں کا لالچ یاد نہیں رہا. وہ اس تکلیف میں آ کے اس نے اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کیا اور رجوع کر کے کہنے لگا بارے الہ میں نے ساری زندگی دنیا کے لیے ساز بجائے، جب تک مجھ میں طاقت تھی یہ میرا ساتھ دیتے رہے. آج میں کمزور ہو گیا ہوں، آج میں تیرے لیے ساز بجاتا ہوں. آج میں یہ سرنگی تیرے لیے بجاتا ہوں. جس دل کی گہرائی سے اس کی نیت نے اپنے رب کی طرف دھیان کر لیا تو رب کی رحمت بھی کئی گنا آگے سے بڑھ کے پھر استقبال کرتی ہے. آج کا بندہ بھی ساری زندگی جو گزر گئی کسی بھی مقام پہ آ کے اللہ کی طرف رجوع کر کے توبہ کر لے اور کہے کہ یا اللہ آج میں روٹی بھی تیری خاطر کھاتا ہوں کہ مجھ میں طاقت آئے تو میں 2 نفل پڑھوں گا. آج میں پانی بھی تیرے محبوب کی سنت سمجھ کے پیتا ہوں تاکہ تیرا محبوب راضی ہو جائے. آج میں لباس بھی تیرے محبوب کی سنت سمجھ کے پہنتا ہوں. آج میں اپنی زندگی کا ہر کام تیری رضا کے لیے کرتا ہوں. تو دیکھو پھر اسی دن اللہ کا نور تمہیں گھیرنا شروع کر دے گا. ادھر سرنگی بجا رہا تھا، ادھر استراحت میں حضرت عمر فاروق تھے. اللہ کی طرف سے دل میں اللہ ہوا اے عمر جاؤ، میرا ایک دوست قبرستان میں مجھے پکار رہا ہے، میری عبادت کرا. حالانکہ وہ ساز بجا رہا تھا. ایسے نہیں اقبال نے کہہ دیا تھا گر وہ عشق تو ہے کفر کی مسلمانی ورنہ مرد مسلمان بھی ہے کافر و زندگی. بات تو محبت و عشق سے بنتی ہے. کہا جاؤ عمر میرا بندہ میرا دوست ہے وہ، اس کی جا کے مدد کرو. حضرت عمر فاروق نے اشرفیاں لی، تھیلی لے کے گئے مسجد میں جا کے دیکھنا شروع کر دیا. تھوڑی دیر بعد اس سرنگی بجانے والے پہ نظر پڑتی. دل میں خیال آتا یہ تو کبھی مسجد میں نظر نہیں آیا، اس نے تو کبھی نیکی نہیں کی. یہ رب کا بندہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ اس کا دوست کیسے ہو سکتا ہے. وہیں پہ پھر حضرت عمر فاروق کو عطا ہوا اے عمر یہی میرا دوست ہے. اس نے آج سارا کچھ چھوڑ کے لا کر دی ہے، ہر چیز کی نفی کر کے آج مجھے پکارا ہے، اس لیے میں نے اسے دوست بنا دیا ہے. حضرت عمر فاروق اس کے قریب آئے. اس نے جب دیکھا عمر فاروق آ رہے ہیں کھڑا ہو گیا، کانپنا شروع کر دیا. اللہ کی بارگاہ میں کہا یا اللہ میں نے تجھ سے مانگا تھا، یہ عمر سے تو نہیں مانگا. عمر کی دہشت تھی نا، وہ ان کی دہشت سے کانپنا جلال سے کانپنا شروع ہو گیا. جب حضرت عمر فاروق قریب آئے کہا ڈرو نہیں، اللہ نے تیرے لیے سلام بھیجا ہے، میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں. یہ لے اشرفیاں. اس نے جب یہ بات سنی سجدے میں گر گیا، گریبان پھاڑ ڈالا اور رونا شروع کر دیا اور کہا ساری زندگی دنیا کے لیے ساز بجائے کوئی میرا بنا نہیں. آج ہم بھی تو دنیا کے لیے، اولاد کے لیے، سب کے لیے کر رہے ہیں. ذرا اور برے ہو جاؤ پتہ چلے گا بنتا کون ہے تمہارا. یہاں تو اپنے بھی نہیں بنتے، اپنے بیگانے سب چھوڑ جاتے ہیں. کہا میں نے ایک دفعہ تیری بارگاہ میں آ کے تیری محبت میں صرف ساز بجایا اور تو مجھ پہ اتنا راضی ہو گیا. اب مجھے ان اشرفیوں کی ضرورت نہیں ہے.
اب مجھے کسی شے کی ضرورت نہیں، اب میں صرف تیرا دیدار مانگتا ہوں، تو مجھے اپنی محبت عطا کر۔ وہ اللہ اللہ کہتا ہوا جنگلوں میں نکل گیا۔ مقصد سمجھانے کا یہ ہے ہر درویش کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہر فقیر نے یہی کہا کہ جب تک تیری ہستی نہیں مٹتی تب تک یار کے دروازے پہ نہیں جا سکتا، اور اس کے دروازے پہ جانے کے لیے پچھلی ساری حسرتیں چھوڑنی پڑیں گی۔ کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا سکتا، اتنی جگہ کہاں دے دار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی ذات کی طرف محبت کے ساتھ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے